ہمارے ایک دوست کے ساتھ واقعہ ہوا. ہمارے بھائی, میرے بڑے بھائی تو اسٹاک ایکسچینج میں نا, تو وہاں ایک ہندو, وہ گوشت نہیں کھاتے تھے, ان کے دوست تھے. بھائی نے اس کو سمجھایا کھاؤ, ایک دن گوشت کی بریانی کھلائی, وہ بڑا خوش. اگلے دن وہ بھائی نے اس سے پوچھا کہ وہ آیا, کہتا اب تو میں دبا کے گوشت کھا رہا ہوں نا. چند دن بعد آئے, بھائی نے کہا گوشت تو مہنگا ہے, کیسے اتنا گوشت کیسے خرید رہے ہو؟ کہہ رہے جتنے کوے منڈیر پہ بیٹھے سب کھا گیا. یا تو کھا نہیں رہے تھے, اب کھانے پر آئے تو کیا کھانا شروع کر دیے, سارے کوے کھا گئے. اللہ بچائے. آگے ہم چلتے ہیں, یہ اسی میں آیت آئی وعلی الذین ہادوا حرمنا علیہم شحومہم ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہم. اللہ کہتے ہیں گائے کی چربی بھی حرام کی تھی ہم نے یہودیوں پر, اور بکرے اور بکریوں کی چربی بھی حرام کی تھی. چربی نہیں کھانا, تم خالی گوشت کھاؤ, روکھا روکھا. اور میرے خرچے پہ, سوری استغفر اللہ, میرے خرچے پہ نہیں, یہ میں نے کیا کہہ دیا, میرے مشورے پہ ایک دفعہ آپ بریانی کوکنگ آئل کے بغیر پکائیں, گوشت جس میں چربی زیادہ ہو, رواج ہو, چربی ہو, پکا کے دیکھیں, مجھے بھی کھلا دینا. پھر مزہ نہ آئے پیسے واپس, نہ وہ پیٹ پہ بوجھ بنے گی. کوکنگ آئل میں پکی ہوئی بریانی لذت میں بھی کم ہوتی ہے اور میدے پہ بوجھ بھی بنتی ہے. کوکنگ آئل نہ ڈالیں آپ اس میں, آپ کیا کریں, اسی کا جو گھی ہے نا, یعنی گوشت ایسا لیں جس میں چربی زیادہ ہو, رواج زیادہ ہو, رواج بھی چربی ہی کی طرح کا ہوتا ہے, اس میں آپ پکائیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اور باسمتی چاول ہونا چاہیے, سیلا چاول نہیں. سیلا چاول پیڑ میں ایسے پتھر بنتا ہے جا کے. تو باسمتی چاول میں, چربی والے گوشت میں آپ بریانی پکائیں, آئل الگ سے نہ ڈالیں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. اگر پھر بھی پیٹ خراب ہوا تو وہ مسالے کی وجہ سے ہوگا, جو آپ نے بازار کا مسالہ لیا ہے, یہ بتا رہا ہوں. اگر مسالہ بھی گھر کا ہو تو پھر بالکل پیٹ خراب نہیں ہوگا, اور بہت جلدی ہضم بھی ہو جائے گی, گھر کا مسالہ ہو. اگر آگے چلتے ہیں, آپ بولیں گے کون سا کچن چینل کھول کے بیٹھ گیا ہوں میں, تو اللہ نے اس میں بھی بتایا کہ بھائی آگے ہم چلتے ہیں, بس جلدی جلدی. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اب مشرکین نے نا خامخواہ کی چیزیں, گوشت نہیں کھاؤ تو یہ نہیں کھاؤ تو فلانے, جیسے ہندو لوگ بھی اپنے مذہب کے حساب سے یہ کہتے ہیں بھائی سبزیاں کھاؤ, گوشت کیوں کھا رہے ہو. تو اور ہمارے ہاں بھی جو صوفی ٹائپ کے لوگ ہیں, یہ نہیں کھاؤ وہ نہیں کھاؤ, نہاری کیوں کھا رہے ہو, اس میں مغز کیوں ڈال رہے ہو, یہ مفتی لوگ ہیں مفتی ایسے ہوتے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں بیٹھ کے, کباب کھا رہے ہیں بیٹھ کے, ریبوں میں گھوم رہے ہیں بیٹھ کے, یہ کون سے مفتی ہیں. تو یہ کانسیپٹ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. تو اللہ نے بتایا کہ بھائی اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم حلال نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہو, نہ. اللہ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے, آؤ ہم تمہیں وہ بتاتے ہیں. بہت اہم آیت ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم. اے نبی ان سے کہہ دیجیے آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں حرام کیا ہے, کن چیزوں سے تمہارا رب ناخوش ہوتا ہے. نہاری اور دمبے کی کڑھائی وڑائی سے تمہارا رب ناخوش نہیں ہوتا. ہم تمہیں بتاتے ہیں جو کرنے کے کام ہے, ان کو فوکس کرو. آج ہم لوگ انہی کام کو فوکس نہیں کر رہے. سب سے پہلا کام کیا ہے, لا تشرکوا بہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. وبالوالدین احسانا, اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے, ماں باپ کا. ماں باپ کے ساتھ تمہارا بیہیویئر اچھا نہیں, بہت اچھا ہونا چاہیے. احسان اچھے کو نہیں کہتے, بہت اچھے کو بولتے ہیں. بہت اچھا سلوک ہونا چاہیے ماں باپ کے ساتھ. ولا تقتلوا اولادکم من املاق, غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. ماں کے پیٹ میں پریگننسی کو ضائع کر دینا کہ ہماری آمدن کم ہے, وہ بھی اسی قتل میں داخل ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم, تمہیں بھی ہم روزی دیں گے, ان کو بھی روزی دیں گے. وہ تمہاری اولاد بعد میں, ہماری مخلوق پہلے ہے. نسل روکنا بھی اسی میں داخل ہے, کیونکہ ہم نسل روکتے ہیں یہ کہہ کے اپنی اولاد کو, انسانوں کو روک رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ میری مخلوق پہلے ہے. انسان کو دوسری مخلوق پر تو اللہ نے تصرف دیا ہے, جانوروں پر. خود انسان کو انسان پر حق نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کتنے انسان دنیا میں آئیں گے کتنے نہیں آئیں گے. تو اس لیے یہ کام تم چھوڑ دو. یہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. قرآن میں دوسرے مقام پہ کیا آتا ہے, وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا, ہم نے جب زمین بنائی تو انسانوں کی روزی روٹی کا پہلے سے زمین میں انتظام کر دیا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ جب گھر میں کھانا پکاتے ہو تو جتنے مہمانوں کو بلایا ہوتا ہے اس سے کم کا پکاتے ہو یا احتیاطاً زیادہ کا پکاتے ہو؟ اللہ نے انسانوں کو پیدا کرنا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ روزی روٹی کم ہو جائے اور آبادی بڑھ جائے؟ اس کا مطلب خدا کا نظام ناقص ہے. پھر قدر فیہا قواتہا, قرآن کہہ رہے زمین میں انسانوں کے لانے سے پہلے میں نے خوراک کے ذخائر رکھ دیے تھے, اور اندازہ مینجمنٹ تھی. ہر چیز اپنے ٹائم پہ دریافت ہوگی. مینجمنٹ کا یہ مطلب ہے پہلے سے نظر نہیں آئے گا کچھ بھی, آبادی آتی رہے گی اور وسائل دریافت ہوتے چلے جائیں گے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ سورج سے ہم اتنی بجلی بنائیں گے؟ ہم نے گھر میں پلیٹیں لگائیں,
माशाल्लाह ऐसी बिजली बनना शुरू हो गई, वो हमें कह रहा है भाई ये किसी को बेचो, आप सोलर का पैनल बड़ा लगा लो तो बिजली शॉपरों में भर भर के गरीबों में बांटना शुरू कर दो आप, और हमारा एक धेला भी खर्च नहीं हो रहा, सूरज से बिजली बन रही है। कोई सोच सकता था 50 साल पहले? अभी पता नहीं क्या क्या दरियाफ्त होने वाला है। पूरा जोर लगाया बच्चे रोको, बस बच्चे रोको। उसके नुकसान क्या होगा? हमारा जवानों का रेशो कम हो जाएगा, कमाने वाले कम, खाने वाले ज्यादा, तनज़्ज़ुल की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। जिन मुल्कों ने ये किया उनका ये हाल हो गया है, तो इसलिए अल्लाह ने इससे भी मना किया। आगे अल्लाह फरमाते हैं वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा वमा बतन, जितने भी बेहयाई के काम हैं, छुपे हुए हो जाहिर हो, बंद कमरों में इंटरनेट पर फौश चीजें देखना, बंद कमरों में टिकटॉक पे, फेसबुक पे लड़कियों से दोस्तियां लगाना या खुलेआम ये सब कुछ करना, सब अल्लाह की तरफ से हराम। अल्लाह ने औरत तक पहुंचने का एक रास्ता, वो क्या है? निकाह। आज इस चीज को फोकस नहीं कर रहे हम। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सिस्टम, लड़कियों से बातें, दोस्तियां, फिर इंटरनेट पर फिल्में, बेहुदा चीजें सब सोसाइटी में चल रही हैं। अल्लाह कह रहे हैं इसके करीब भी मत फटको, बेहयाई के कामों के करीब भी मत फटको। आगे वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाह, किसी इंसानी जान का कत्ल मत करो। बात बात पे आज बंदा मारना कोई मसला रहा नहीं है। अल्लाह कहते हैं ज़ालिकुम वस्साकुम बिही, इसकी अल्लाह तुम्हें वसीयत करता है। इंसानी जान, इसमें अल्लाह ने मोमिन का लफ्ज़ भी नहीं कहा, कोई भी इंसानी जान, चाहे मोमिन हो चाहे काफिर हो। आज बात बात पे बंदे उड़ा देते हैं। आप देखो कितने मुबारक शख्सियत थे मौलाना समीउल हक साहब के जो बेटे थे, मेरी चंद महीने पहले उनसे गपशप हुई, दोस्ती हुई, इतना उन्होंने इस्लामाबाद में मुलाकात, इकराम किया, इतने पोलाइट आदमी, मुझे बार बार दावत दे रहे, आप पकौड़ा खटकाएं हमारे मदरसे का विजिट, मुझे इतनी एक अच्छा लगा, उन्होंने रिस्पेक्ट दी। जब इत्तला मिली कि धमाका हुआ और शहीद हो गए, कोई बात ही नहीं है। किस कदर इंसानी खून को सस्ता कर दिया है इन लोगों ने। तो अल्लाह कह रहे हैं वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाह, किसी इंसानी जान को कत्ल मत करो। उनका क्या कसूर था भाई? उनकी आपसे क्या दुश्मनी थी यार? मस्जिदों में घुस के नमाजियों को उड़ा देते हैं बात बात पे। उस दिन कुरान में आयत आई थी ना, जिसने किसी को कत्ल किया ना, सबसे बड़ी सजा किसकी है? कातिल की। फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा, जहन्नम उसकी जजा हमेशा रहेगा। वग़ज़िब अल्लाहु अलैहि, अल्लाह का गज़ब भी, अल्लाह की लानत भी, और बड़ा अज़ाब अल्लाह ने उसके लिए तैयार करके रखा है। इसलिए हुकूकुल इबाद में जो सबसे पहला हिसाब किताब होगा ना, वो कातिलों से होगा, क्योंकि उनका जुल्म सबसे बढ़कर है। इससे बड़ा जुल्म इंसानियत पे हो नहीं सकता कि आप किसी इंसानी जान को कत्ल कर दें। तो बात बात पे फतवे भी लगा देते हैं, फलां गुस्ताख, फलां ने तौहीन की, उड़ा दो, फोड़ दो, मार दो। उस दिन एक बच्ची की वीडियो आई जिसके बाप को तौहीन का इल्जाम लगा के कत्ल कर दिया गया। ऐसे बिलक के रो रही थी, इतना तरस आया कि मेरे बाप तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, हमारे अब्बू आते थे, हमें प्यार करते थे, हमें घुमाने लेके जाते थे। वो जवान बाप का जनाजा घर में देख रही है, मारने वाला मार के चला गया और हीरो भी बन गया। ये आपको ये दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान में मिलेगी, कहीं भी नहीं है ये। भाई ये कानून बना हुआ है, लॉ बना हुआ है, आप केस करो, अदालत को न्यूट्रल होके आप केस की समाअत तो करने दो ना। तौहीन के केसेस में होता क्या है, पहले 50-100 बंदा, 200-250 बंदा एसएचओ के सर पे खड़ा होता है, एफआईआर काट वरना तेरी गर्दन उड़ा देंगे। तो वो जो एफआईआर काटेगा वो अदल पर मबनी होगी, है भाई। फिर अगर वो एफआईआर नहीं काटता, उसको अपनी जान का खतरा, काट देता है तो केस चलता है कोर्ट में, फिर जज अदालत के बाहर 2000 बंदा खड़ा हुआ होता है कि इसको फांसी की सजा सुना वरना तेरी गर्दन उड़ जाएगी। ये चल रहा है पाकिस्तान में, और ये हवाई बातें नहीं है, मुशाहिदे पर मबनी वाकयात हैं। कितने बेगुनाह लोगों को जेल की कोठरियों में डाल दिया, सिर्फ अपनी जाती दुश्मनी निकाली, कोई केस बना के उसके ऊपर डाल दिया। तो ये हो रहा है इंसानी जान, और मजहब के नाम पे मार दो, मजहब के नाम पे मार दो। इंसानी जान का कत्ल हल्की चीज नहीं है, इसके बहुत सख्त सबूत होने चाहिए, इसके बहुत पावरफुल सबूत। तौहीन रिसालत का कानून यह है कि मुर्तकिब की सजा कत्ल है, बिल्कुल ठीक कानून है, लेकिन तौहीन को एक्सप्लेन कौन करेगा? जबान की लुड़खड़ाहट, बोलना कुछ चाह रहा था निकल कुछ और गया, या कोई इल्मी बात है जो बयान कर रहा है, उसका मकसद तौहीन नहीं है, कोई इल्मी चीज है। तो इन चीजों पे फौरन फतवा लगा देना, अगले की जिंदगी भी ना देखना कि भाई ये क्यों तौहीन करेगा, इसका क्या दिमाग खराब है क्या? बात बात पे फतवे लगा देते हैं, और जो मारता है वो हीरो बन के आ जाता है।
تو یہ غلط ہے, یہ بھی انسانی جان کے قتل میں یہ چیز شامل ہے. اگر کسی کی زبان لڑکھڑاتی, آپ اس کو اپنی بات کو ایکسپلین کرنے کا موقع دو. پھر اگر کوئی علمی اختلاف بیان کر رہا ہے تو اس کے دلائل سنو. کچھ بھی نہیں سنا جاتا, تھڑ 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 فتوے, وہ اس نے اٹھا کے ادھر بندہ مار دیا, اس نے اٹھا کے ادھر بندہ مار دیا, اور مارنے والا ہیرو بن جاتا ہے. پھر اس مارنے والے کی مذمت میں کوئی بیان نہیں دے سکتا. کوئی مذمت میں بیان دے گا, اگلے دن وہ آیا ہوا ہوگا اخبار میں, اس کو بھی اڑا دیا. سرگودا میں کیا ہوا ہے, وہ ایک مقدس اوراق کا ایک ادارہ ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, سب سے مقدس اوراق جہاں بھی اللہ رسول کا نام کسی کاغذ پہ لکھا ہو لے کے نا جمع کرتے ہیں, کہیں دور لے جا کے دفن کر دیتے ہیں. میں نے ان سے کہا یار تم اتنی ٹینشن اٹھا رہے ہو تو یہاں گڑھا کھود کے ان مقدس اوراق کو جلا دیا کرو تاکہ لوگوں کے پاؤں میں نہ آئے. فقہا نے بیان کیا بھائی مقدس اوراق جو ہے, جو قرآن ہے کو بوسیدہ ہو جائے تو جلا دیا جائے تاکہ اس کے نقوش مٹ جائیں. کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہو, ہم نے یہاں ایک دن ایسا کیا کہ ہم نے ایسے جلایا, وہ تھوڑی سی آگ نکلی, کہیں اڑوس پڑوس میں خبر پہنچ گئی کہ یہ قرآن کو جلایا ہے. اس وقت میڈیا بہت فاسٹ نہیں تھا. اب یہ جو جلا رہے تھے یہ توہین کی نیت سے نہیں بلکہ توہین سے بچانے کے لیے کہ پاؤں میں نہ آئے. کہہ رہے فوراً تھانے میں گیا, ہمارے لیے تو جان چھڑانا مشکل ہو گیا, پتہ نہیں کس طریقے سے جان چھڑی ہے. میں نے کہا شکر کرو میڈیا اس وقت اتنا فاسٹ, 20-25 سال پرانی بات ہے, ورنہ ایک ویڈیو فیس بک یوٹیوب پہ آنی تھی تمہاری بوٹیاں نوچ کے لوگ کووں کو کھلاتے. حالانکہ وہ بیچارہ کر کیا رہا ہے, مقدس اوراق کی حفاظت. تو جو مقدس اوراق کی مقدس شخصیات کی حفاظت کرنے والے, ساری زندگی ان کی تعظیم پہ بیان کرنے والے, انہی پہ فتوے کس کے لگ جاتے ہیں, توہین کے. تو انسانی جان کا قتل ہلکی چیز نہیں ہے. اس کو ایسا نہیں ہے کہ جو اڑا دو اس سے کوئی جنت نہیں ملے گی. اس بچی پہ مجھے اتنا ترس آیا جس کے باپ کو مار دیا یار, کیسے بلک بلک کے رو رہی ہے وہ. تو انسان کے لیے پورا گھر چل رہا ہوتا ہے کسی شخص سے, آپ نے اڑا دیا, اپنی ڈھڑک پوری کر لی اور ہیرو بھی بن گئے آپ. تو ایسے جذباتی لوگوں سے ہمیں اپنے ملک کو بچانا ہے, اپنے کلچر کو, اپنی سوسائٹی کو بچانا ہے. اور یہ صرف یہیں پر آپ کو ملے گا دنیا میں. ہاں جو واضح لفظوں میں توہین کر رہا ہے, ہمیں پتا ہے یہ شراب بھی نہیں پی ہوئی اس نے, دماغ صحیح ہے اس کا, جان کر جیسے ملحد لوگ کر رہے ہوتے ہیں, کوئی تعویل نہیں بنتی ہے اس کی, اور کیس چلتا ہے, پتا چل جاتا ہے کہ بھائی اس کی کوئی دوسرا مطلب بنتا نہیں ہے, تو ٹھیک ہے اس کے لیے تو قانون بنا ہوا ہے. ایسے شخص کو سزا ملنی چاہیے تاکہ ہم ناموس رسالت کی حفاظت کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی ہلکی نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اجازت دے دیں جو منہ میں آئے اٹھائے اور جو آپ بکواس کرتا پھرے. تو میری اس تقریر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی کھلی چھوٹ دے رہے ہیں. میری تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال, اس پہ پابندی ہونی چاہیے. تو باقی قانون بذات خود ٹھیک ہے کہ توہین رسالت کی ہم کسی کو پرمیشن نہیں دیں گے, لیکن اس توہین کا فیصلہ کون کرے گا, عدالت. اور عدالت بھی دباؤ میں آ کے نہیں کرے گی, دونوں طرف کے دلائل سن کے وہ انصاف والا تجزیہ کرے گی. ورنہ عدالت پہ بھی دباؤ ہوتا ہے کہ تو نے اس کو سزا نہیں دی تو تیری گردن اڑے گی. یہ ہوا ہے, مجھے خود وکیل نے بتایا کہ میں نے 2 بے گناہ لوگوں کو اندر جیل میں کیا ہے, عمر قید کی سزا سنائی ہے, جبکہ مجھے پتا تھا کہ یہ مجرم نہیں ہے. کہہ رہے ہیں ان کو میں جیل میں نہیں بھیجتا تو میری لاش ملتی, اتنا دباؤ تھا میرے اوپر, مجھے جان سے مار دیتے تو میں مجبور تھا کہ یار اپنے آپ کو بچاؤں. غلط کیا, لیکن کہتا میں کیا کرتا, باہر عدالت کے باہر بندہ کھڑا ہوا تھا, اتنا 1000-2000, اور میں حکومت کی طرف سے وکیل تھا, میں اس کو چھڑوا دیتا تو میں گیا کام سے. اور جج کو بھی یہی خطرہ تھا تو جج نے بھی اس کو عمر قید کی سزا سنا دی. تو یہ بہت ہے, ایک نہیں ہے, جیلوں میں بھرے ہوئے ایسے لوگ. اکثر علماء گئے ہوئے ہیں اندر جو بیچارے 8 سال درس نظامی پڑھا انہوں نے, قال اللہ قال رسول پڑھا, اور انہی پہ الزام لگا اور جیل میں گئے. تو یہ ہو رہا ہے مارکیٹ میں. تو جو واقعی مرتکب توہین رسالت ہیں ان کو تو سزا ملنی چاہیے, لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا بھائی؟ کورٹ بنی ہوئی, عدالت بنی ہوئی ہے. دنیا میں ایسا کسی ملک میں نہیں ہوتا کہ جو اٹھا کے فیصلہ کر دے, فتویٰ دے دے, اڑا دو, یہ کر دو, وہ کر دو. تو جمعے کے دن والدین کی قبر پر جانا. کیا جمعہ کے دن والدین میں سے کسی کی قبر کی زیارت کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ ارسلان صاحب راولپنڈی سے. نہیں جناب, لوگ آج کل جمعے کے دن یا عید کے دن قبرستان جا رہے ہوتے ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کسی بھی دن جب چاہیں آپ قبرستان چلے جائیں, اپنے والدین یا بزرگوں کی قبر پہ بھی جا سکتے ہیں, ان کے لیے دعا کریں وہاں جا کے. اور قبرستان جانا چاہیے, حدیث میں آتا ہے
زورها فإنها تذکر الآخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے دن متعین نہیں ہے۔ جمعے کو اس نیت سے جانا کہ اس دن ثواب زیادہ ملے گا، تو یہ پھر بدعت ہے۔ کا میں نے کلپ سنا، وہ ورک شاپ بھی کرواتے ہیں، بڑے میچور ڈاکٹر ہیں اور کافی فیمس ہیں یوٹیوب پہ۔ وہ نفسیاتی ڈاکٹر سے کسی نے پوچھا دوسری شادی کے بارے میں، تو محترم فرمانے لگے کہ دوسری شادی میں انسان کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اس کی بیوی کا اس پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اور یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، یعنی غیر اخلاقی حرکتیں۔ اور وہ جو باتیں بتائیں واقعی صحیح تھی، ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹوپیاں کرائے گا، آج ادھر بیٹھا ہوا ہوں، آج ادھر بیٹھا ہوا ہوں، صحیح سچ بتائے گا تو پکڑا جائے گا نا، سچ بتائے گا تو وہی پکڑا جائے گا، پٹے گا۔ تو وہ گھماتا رہتا ہے، ادھر بھی چائے پیے گا، دوسری بیوی کو بھی جا کے بتائے گا کہ میں تمہارے پاس چائے پینے کے لیے، آج سے پہلے میں نے کبھی چائے پی نہیں ہے، جب بھی پیتا ہوں تمہارے پاس پیتا ہوں۔ تو یہ ٹوپیاں اور یہ سب جھوٹ اور اعتماد ختم اور یہ سب بے پناہ نقصانات، اور اس سے بیوی ڈپریشن میں جاتی ہے، یہ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ بالکل صحیح کہا، لیکن محترم یہ بھول رہے ہیں کہ جن عورتوں کو بندہ ہی نہیں مل رہا شادی کے لیے، وہ جو ڈپریشن میں جا رہی ہیں، ان کا آپ کے پاس حل کیا ہے؟ یعنی اس بندے کی ڈپریشن اور اس کی بیوی کی ڈپریشن کا تو خیال کیا جا رہا ہے۔ ان بیوہ، طلاق یافتہ، غریب لڑکیاں جو لاکھوں کی تعداد میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کو میاں نام کی کوئی چیز مل ہی نہیں رہی ہے، ان کی ڈپریشن پہ کوئی مقالہ نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، اور اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ وحی کی تعلیمات کے بغیر جب انسان اپنی عقل سے سوچتا ہے نا، تو ٹھوکریں کھاتا ہے۔ عقل وہ ہے جو قرآن کے تابع ہو، پھر آپ کو عقل ایسا خاندانی گائیڈ کرے گی نا، ایسے خاندانی راستہ بتائے گی جس کو قرآن نے مثالیں دی ہیں۔ اگر صرف قرآن ہے، عقل نہیں ہے، تو بھی گمراہ ہوگا انسان، کیونکہ عقل تو قرآن تو ایک روشنی ہے نا، چلنا تو خود ہے اس میں۔ قرآن زبردستی دھکا دے کے تھوڑی چلائے گا آپ کو۔ قرآن دیکھو اللہ نے کیا پیاری مثال دی ہے قرآن میں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین آسمان کا نور ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے نور سے روشنی ہوتی ہے نا، اندھیروں میں ہمیں نور سے راستے نظر آتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ ارے آپ ایک جنگل میں کھڑے ہوئے ہیں، گھپ اندھیرا ہے، منزل ملے گی آپ کو؟ پتہ چلے گا کہاں کھائی ہے، کہاں پانی ہے، کہاں پل ہے، کہاں شیر ہے، کہاں چیتا ہے، کہاں راستہ ہے؟ کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ تو ایسے میں آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ نور، روشنی۔ روشنی آپ کو چلا نہیں دیتی، روشنی دکھا دیتی ہے۔ روشنی کیا کرتی ہے؟ دکھا دیتی ہے۔ بھائی یہ کھائیے، یہ شیر بیٹھا ہوا ہے وہاں جناب بھیڑی ہیں، وہ آوازیں آئیں گی نا آپ کو، آپ عقل استعمال کرو گے، یار کی جو آوازیں آ رہی ہیں اس کا مطلب اس سمت میں کیا ہے؟ بھیڑیے بیٹھے ہوئے۔ تو عقل استعمال کرتا ہے انسان، اس روشنی کی موجودگی میں اس سے فائدہ اٹھا کے جب عقل استعمال کرے گا تو صحیح سمت میں چلنا شروع۔ اگر روشنی نہیں ہے، ساری کھوپڑی ہے صرف آپ کے پاس، عقل کھوپڑی کو بھی کہتے ہیں نا، تو کھوپڑی ہے آپ کے پاس، روشنی نہیں ہے، تو خالی کھوپڑی سے راستہ نظر نہیں آئے گا، دھکے کھائے گا وہ۔ اور اگر روشنی تو ہے مگر کھوپڑی نہیں ہے آپ کے پاس، تھوڑی سی میں ایسے جلدی میں ایسی باتیں کر لیتا ہوں، کھوپڑی ٹھوپڑی کہنا تو عقل ہی چاہیے، اس طرح کی لینگویج استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ تو اصل میں جو کچھ الفاظ ہماری زبانوں پہ چڑھ گئے ہیں نا، اب کسی کو لوگ بتاؤ آپ میں عقل نہیں ہے تو اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی، آپ اسے بولا آپ کی کھوپڑی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ فوراً سمجھ جاتا ہے۔ تو یہ الفاظ میری زبان پہ لوگوں سے بات کر کے چڑھ گئے ہیں زبان پہ۔ تو اب مہذب لیکچر تو اس طرح نہیں ہوتے، وہ تو یہی ہوتے ہیں آپ کے عقل شریف، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح کی چیزیں انگلش تھوڑا سا لگا کے وہ چلا دیتے ہیں بات کو، ہم بالکل دیسی زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو روشنی ہے، کھوپڑی نہیں ہے تو بھی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ روشنی میں آپ کو سب کچھ نظر آئے گا مگر آپ جج نہیں کر سکتے۔ جدھر شیروں کی آواز آ رہی ہے آپ اس طرف چلنا شروع ہو گئے، لوگ کہیں گے عقل استعمال کر، اللہ کے بندے ادھر سے دھاڑنے کی آواز آ رہی ہے، مرے گا وہاں پہ۔ آپ کہہ رہے ہو نہیں، چونکہ روشنی موجود ہے تو اب مجھے عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بات درست ہوگی؟ اور اگر اندھیرے ہیں، خالی عقل سے ہی فیصلہ کر رہا ہے کہ راستہ کدھر ہے، بھائی راستہ تو آنکھ سے نظر آتا ہے اور آنکھ روشنی کے بغیر نہیں دیکھتی، اس کے بعد گیس کرنا پڑتا ہے کہ کون سا راستہ صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ تو قرآن نے ایسی خاندانی مثال دی ہے، قرآن نے روشنی کی اہمیت کو بھی بیان کیا اور عقل کی اہمیت کو بھی۔ جو ملحد لوگ ہیں، مذہب کو، اسلام کو نہیں مانتے، وہ عقل ہی کو ویلیو دیتے ہیں، روشنی کی ان کی نظر میں کوئی قدر نہیں ہے۔
اور جو مذہبی لوگ ہیں مگر صحیح مذہب کو فالو نہیں کرتے, وہ صرف روشنی کی بات کرتے, کھوپڑی استعمال نہیں کرتے وہ. تو قرآن نے بار بار کہا ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب, اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. بتایا کہ عبرت حاصل ہوگی, صحیح راستہ نظر آئے گا صرف کن لوگوں کو, جو عقل استعمال کرتے ہیں. بغیر عقل کے راستہ نظر نہیں آئے گا. اور روشنی کی ویلیو کو بھی قرآن نے بیان کیا کہ روشنی جو ان کو ملے گی وہ کہاں سے ملے گی, اللہ کی طرف سے. اللہ کیسے روشنی دیتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے, پیغمبروں کے ذریعے. گمراہی کے اندھیروں میں آپ کھڑے ہوئے ہو اور قرآن اور سنت کے ذریعے آپ کو اس میں روشنی مل رہی ہے. گمراہی کو اندھیروں سے تعبیر کیا ہے, اور اللہ اپنے کلام کو کس سے تعبیر کرتا ہے؟ روشنی سے. تبھی قرآن نے کہا اللہ نور السماوات والارض. یہ مثال بڑی خاندانی ہے, میں کئی بیانات میں دے چکا ہوں, اگرچہ ٹاپک نہیں ہے مگر میں تھوڑا سا جلدی سے اس مثال کو بیان لازمی کروں گا. مثال ہے بڑی زبردست. اللہ نے فرمایا اللہ کی مثال جو ہے نا, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. نور کا مطلب روشنی دینے والا ہے, اس مجازن اس کو اس لحاظ سے نور کہا گیا ہے. کیسے روشنی دیتا ہے؟ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح, اس کے نور کی مثال اس چراغ کی ہے جو طاقچے میں رکھا ہوا ہو. دیکھیں جس زمانے میں یہ مثال نازل ہو رہی ہے نا, اس زمانے میں یہ سرچ لائٹیں, بلب, ٹیوب لائٹیں یہ نہیں تھیں. اس زمانے میں آپ اگر اندھیروں میں ہو تو آپ کو روشنی کے لیے یا تو موم بتی چاہیے, یا چراغ چاہیے, یا جگنو چاہیے, یہی ہوتا ہے نا. تو چراغ اس وقت سب سے بہترین ذریعہ تھا روشنی حاصل کرنے کا. تو اللہ فرماتے ہیں جیسے اندھیروں میں کوئی کھڑا ہوا ہو اور اسے چراغ مل جائے تو کتنا خوش ہوگا وہ. تو اللہ فرماتے ہیں لیکن اللہ کی مثال عام چراغ ہی نہیں ہے, کیونکہ چراغ مٹی کے تیل سے بھی جلائے جاتے ہیں. ایسے بھی چراغ ہوتے ہیں کہ ہوا کے جھونکوں کی وجہ سے بار بار ٹمٹماتا رہتا ہے, وہ آپ کو دیکھنے میں مشکل ہوتی ہے. پھر اس کی چراغ کی روشنی میں جو آگ جلتی ہے اس میں دھواں بھی ہوتا ہے, اس سے بھی انسان ڈسٹرب ہوتا ہے, بدبو آتی ہے اس دھوئیں کی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. پھر چراغ میں آپ نے بہت اچھا تیل بھی ڈال دیا, یعنی اچھا کا مطلب مٹی کا تیل یا پیٹرول ڈال دیا آپ نے اس میں, تو اس میں اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے یہ کوالٹی وائز اچھا نہ ہو. جیسے پراٹھے جو ہوٹلوں کے ہم صبح کھاتے ہیں, اب وہ گھی بھی ہے تو پتہ نہیں کہاں سے گھی لیا ہے ٹھیک ہے نا. میں تو سوچ رہا ہوں دیسی گھی کا ڈبے اپنی جیب میں لے کے جایا کروں. ہوٹل والے سے بولے یار اس میں تو مجھے پراٹھا بنا کے دے دے, تو اپنے ساتھ لے جایا کرو ساری چیزیں. آج کل کوئی بھروسہ نہیں ہے یار, یہ کیا گھی, کون سا قسم کا گھی ہے, کیا کھلا رہے ہیں. خیر, تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہدایت دیتا ہوں نا, تو اس کی مثال جو قرآن ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ ایک اندھیرے جنگل میں کھڑے ہو, کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے, لیکن اس میں ایک ایسا چراغ مل گیا. تو مثل نورہ کمشکات, اللہ فرماتے ہیں میرے نور کی مثال ایک طاقچے کی طرح ہے. کیونکہ جب دیوار میں طاقچے ہوتے ہیں نا, اس میں جو چراغ ہوتا ہے ہوا سے بچتا ہے, وہ چاروں طرف سے ہوا کے جھونکے اسے بجھاتے نہیں ہیں, اس کی روشنی کو کم نہیں کرتے, بار بار ڈم نہیں کرتے. تو ایک محفوظ جگہ پہ ہے. فیہا مصباح, جس میں چراغ رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجہ, اور وہ چراغ بھی ایک خوبصورت شیشے کے برتن میں ہے, کیونکہ جو آئینہ ہے نا شیشہ, وہ اور روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور پھیلاتا ہے, وہ روشنی کو چمکاتا ہے. اور الزجاجۃ کأنہا کوکب دری, جس شیشے میں وہ چراغ رکھا ہوا ہے ایسا خاندانی شیشہ ہے جیسے چمکتا ہوا موتی. جو ہیرا ہے نا, ہیرا, اس میں کیسی لائٹیں نکلتی ہیں, یعنی دیکھنے میں بڑا خوبصورت اٹریکٹیو ہوتا ہے. ہر چراغ اس قابل نہیں ہوتا کہ انسان کا دل اس کی طرف مائل ہو. اور فرمایا کہ یوقد من شجرۃ مبارکۃ, اسے جلایا جاتا ہے ایک ایسے درخت سے جو برکت والا درخت ہے, اس میں اپنی فائدے ہیں. اس برکت والے درخت کا نام ہے زیتونۃ, زیتون کا درخت ہے. لا شرقیۃ ولا غربیہ, اور زیتون کا بھی ناقص تیل نہیں ہے. زیتون کا وہ درخت جو بالکل سیدھا پروان چڑھاؤ, جس پہ بھرپور طرح سے دھوپ لگی ہو, نہ مشرق کی طرف اور نہ مغرب کی طرف جھکا ہوا, کیونکہ پودا جب سیدھا جاتا ہے نا تو دھوپ بھرپور لگتی ہے اس کو, اور اس میں تیل بہت اچھی کوالٹی کا پیدا ہوتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا حساس تیل ہے, ایسا روشنی کو پکڑتا ہے
کہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار, ابھی آگ اس کے قریب نہیں گئی اور آگ کو پکڑ لیتا ہے وہ. تو ایسا جو سینسیٹیو قسم کا تیل ہوتا ہے نا, اس کی روشنی بہت ہوتی ہے. تو اللہ نے مثال دی زیتون کی, کیونکہ زیتون کے تیل میں دھواں نہیں ہوتا, بدبو نہیں ہوتی. آگ ہوتی ہے مگر آگ میں جو بدبو اور یہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہیں, اور اس کی روشنی میں چمک بہت خوبصورت ہوتی ہے, یعنی وہ خود ایک اچھا لگ رہا ہوتا ہے, بڑی شفاف روشنی کو پھیلاتا ہے وہ. آگے اللہ نے کیا فرمایا, نور علی نور, اور ایسا چراغ ہے, اتنی تیز روشنی ہے کہ تمہیں ایسا لگے گا روشنی کے اوپر روشنی کی تہ چڑھائی ہوئی ہے کسی نے. کیا خاندانی بلاغت ہے یار, کیا مثال ہے. آگے اللہ نے فرمایا اللہ نے تو یہ روشنی پیدا کر دی, عقل مند لوگ اس روشنی کے تحت اپنی عقل کو استعمال کر کے چل رہے ہیں. لیکن آگے اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور. کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں کہ ایسی خوبصورت روشنی کے باوجود اللہ نے ان کے لیے روشنی پیدا نہیں کی, ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو اندھا کر دیا ہے کہ وہ ایسے چراغ سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. کیا خاندانی مثال ہے یار. اور آگے اس سے پہلے فرمایا یہدی اللہ لنورہ من یشاء, جس کو چاہتا ہے اس روشنی کی طرف اللہ ہدایت دے دیتا ہے, اور ظاہر ہے اسی کو چاہتا ہے جو خود بھی چاہتا ہو, جس کے دل میں انابت ہو. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں انابت ہوتی ہے, جس کے دل میں جو چاہتا ہے کہ مجھے روشنی ملے, تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے اس روشنی کی طرف. اس کی مثال ایسے جیسے اندھیرے میں چند آدمی کھڑے ہوئے اور بھٹک رہے ہوں کہ یار قدم رکھنا کہاں ہے, آگے کھائی تو نہیں, آگے گیدڑ تو نہیں بیٹھا ہوا, آگے کوئی شکاری تو نہیں ہے, گولی تو نہیں مار دے گا, بھٹک رہے ہوں, کچھ نظر نہ آ رہا ہو. ان میں ایک ہو جو واقعی چاہتا ہو کہ مجھے روشنی مل جائے اور اس کی حقیقت میں جستجو شروع کر دے. وہ کہے یار راستہ چھوڑو, پہلے روشنی تلاش کرو. ارے یار کیا دوں, کیسے مثال سمجھاؤں, مثالوں پہ مثالیں آتی رہتی ہیں. دیکھو 10 آدمی ہیں جنگل میں, خواہش تو ہر ایک کی ہوگی کہ راستہ ملے, کیا خیال ہے, خواہش تو کہ بھائی بھٹکنے کو کون پسند کرتا ہے, لیکن ایک اس خواہش کو پورا کرنے کا پراپر طریقہ استعمال کر رہا ہے, اور ایک ادھر ادھر پاؤں اور ہاتھ مار رہا ہے اپنی عقل استعمال کر کے. تو پراپر طریقہ کیا ہے کہ بھائی اس اندھیرے میں جتنے بھی ہاتھ پاؤں چلاؤ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا, گرو گے. یہ عقل کا یہاں موقع ہی نہیں ہے عقل استعمال کرنے کا. یہاں سب سے پہلے ہمیں چراغ چاہیے, روشنی چاہیے. تبھی اندھیرے میں سب سے پہلے کہتے ہیں یار کسی کے پاس لائٹر ہے, کسی کے پاس موبائل میں ٹارچ ہے, یہ ہوتا ہے نا. آپ کہیں جنگل میں اکیلے رہ گئے, 2-4 لوگ آپ کے ساتھ, اور پھنس گئے کہیں, اندھیرا ہو گیا, تو سب سے پہلا سوال ہو بھائی کسی کے پاس لائٹ ہے, ٹارچ ہے, یہ ہوگا یا یہ ہوگا کہ یار تھوڑو کھوپڑی استعمال کرو. اصل عقل ہوتی ہے, عقل سے سب کچھ سمجھ میں آتا ہے. او بھائی عقل ہی خود کہہ رہی ہے کہ یہاں پہلے روشنی کا انتظام ہو, پھر کھوپڑی استعمال کرنا, اس کے بعد مشورہ کریں گے کہاں جانا ہے, پہلے تو روشنی تو کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی زوجہ کو لے کر مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں راستہ بھول گئے, تو اپنی زوجہ سے کیا کہا, اپنی زوجہ سے کہا, وہ کیا قرآن کے بڑے پیارے الفاظ ہیں وہ, کہ فلما وسار بأہلہ آنس من جانب طور نارا قال لأہلہم کثوا, اپنی زوجہ سے فرمایا یہاں ٹھہرو, انی آنست نارا, مجھے کہیں آگ نظر آ رہی ہے, انی آنست نارا, مجھے آگ نظر آ رہی ہے, میں جا کے یا تو اقتبسو, اس سے شعلہ لے کر آؤں گا, او اجد علی النار ہدا, یعنی اس سے روشنی ہمیں ملے گی, یا وہیں ہو سکتا ہے آگ ہوتی ہے تو وہاں لوگ بھی ہوتے ہیں, وہیں ہمیں کوئی گائیڈنس مل جائے, راستہ پتہ چل جائے کہ کہاں جانا ہے ہم نے. تو انسان جب اندھیروں میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا تلاش کرتا ہے, بولو, بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگی, روشنی تلاش کرتا ہے, روشنی. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ یہدی اللہ لنورہ, وہاں میں مثال دے رہا تھا. اب 10 آدمی ہیں, تو 10 آدمی جو ہے نا وہ اندھیرے میں بھٹک گئے اور مشورہ ہو رہا ہے کیا کرنا چاہیے. 5 ان میں سے کہہ رہے ہیں کہ بس چلو عقل استعمال کرو, کھوپڑی استعمال کرو اور چلنا شروع کرو. وہ 5 کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بے وقوفی والا کام ہے, ہمیں سب سے پہلے روشنی کی فکر کرنی چاہیے. تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جو چاہتا ہے نا راستہ تلاش کرنے کی صحیح سمت میں چلنا چاہتا ہے, کہ راستہ جو بھی چاہتا ہے اس کو پہلے روشنی کا انتظام چاہیے. تو جو روشنی کی تلاش میں ہوتا ہے یہدی اللہ لنورہ, اللہ اسے اس روشنی کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے, کیونکہ ہدایت کی روشنی ہے نا, کوئی حقیقی چراغ تھوڑی ہے.
ارے جنگل میں 10 آدمی پھنس گئے, 5 آدمی کہہ رہے ہیں اپنی کھوپڑی استعمال کریں گے, 5 کہہ رہے ہیں نہیں بھائی روشنی. ایک عقل مند کہتا ہے کہ میں 10 کو ٹارچ نہیں دوں گا, جو روشنی مانگے گا اس کو ٹارچ دوں گا. تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے نا کہ یار جو روشنی مانگ رہا ہے اس کو دے دو. ٹارچ ٹوٹل 5 ہیں, 10 ہیں نہیں, تو بھائی جو ٹارچ مانگ رہا ہے اس کو ٹارچ دے دو, جو نہیں مانگ رہا اس کو ایسے ہی رہنے دو. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے بھی محدود لوگوں کو جنت میں لے کے جانا ہے. دنیا میں تو سب کو ملے گا, جنت محدود. جہنم میں بھی کچھ جائیں گے, کچھ کہاں جائیں گے, جنت میں بھی. تو سب کو ہدایت ملے گی نہیں. تو اللہ کا اصول ہے کہ جو گمراہی کے اندھیروں میں ہو, تو جو اس میں روشنی مانگے گا اور چاہے گا کہ مجھے روشنی ملے, اللہ اس کو اس چراغ کی طرف جس کو قرآن کہا جاتا ہے, جس کو اللہ کا کلام کہا جاتا ہے, اس کی طرف اللہ اس کو اس کی رہنمائی کرے گا. جیسے آپ ٹارچ خود تو تقسیم نہیں کر رہے, لیکن آپ نے دیکھا 5 آدمی چاہ رہے ہیں کہ مجھے روشنی ملے, تو آپ بتاتے ہیں یار چھپڑ میں وہاں نیچے رکھی ہوئی ہے روشنی کا انتظام ہے, آپ اس کو گائیڈ کریں گے. تو جو غیر مسلم چاہتا ہے کہ مجھے ان راستوں میں صحیح روشنی ملے, گائیڈنس ملے, جو چاہتا ہے, تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے دل میں قرآن کی صداقت ڈال دیتے ہیں, قرآن کی طرف لے آتے ہیں ہم اس کو. جو نہیں چاہتا وہ کہتے ہیں نہیں عقل ہی فیصلہ کرے گی, تو اللہ اسے اندھیروں میں چھوڑ دیتے ہیں. تو وَمَن لَّمْ فرمایا یہد اللہ لنورہ من یشاء, اللہ اس نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی, جس کو چاہتا ہے رہنمائی کر دیتا ہے. وَمَن لَّمْ یجعل اللہ لہ نورا, اور جس کو اللہ روشنی کی ہدایت کی روشنی نہ دے, فما لہ من نور, اسے کہیں سے بھی روشنی نہیں مل سکتی. کیا زبردست آیت ہے خدا کی قسم. ایسے ایسے اعتراضات اور اشکالات رفع کر رہی ہے نا یہ, کہ اگر یہ ایک آیت سمجھ میں آ جائے آپ کو اسلام سمجھ میں آ جائے گا, اور آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام انسانیت کے لیے کتنی بڑی نعمت اور کتنی بڑی رحمت ہے. اس کے بغیر آپ اندھیروں میں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا. مجھے بھی یہ آیتوں کا مطلب نا, اب جب میں ملحدین سے ملتا ہوں, ان کی تقریریں سنتا ہوں, لبرل لوگوں سے ملتا ہوں, میں اگر قسم اٹھا کے بولوں نا کہ ان کی تفسیروں کا مطلب مجھے اب سمجھ میں آیا ہے, جب پڑھا تھا اس وقت مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا. جب ہم مدرسے میں بچے تھے نا, پڑھتے تھے, یہ آیتوں کی تفسیر مجھے کم از کم مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی پوری طور پر. وجہ اس کی ہے کہ بعض چیزیں سمجھنے کے لیے اسی ماحول میں جانا پڑتا ہے جس ماحول میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں. اس ماحول میں جائیں گے تو ان کا مفہوم سمجھ میں آئے گا. اس ماحول سے ہٹ کے پڑھیں گے مدرسوں میں بیٹھ کے, وہ نہیں سمجھ میں آئے گی یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن. ایسا لگے یار جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, جس کو اللہ چاہتا ہے نہیں دیتا. اب یہ آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا, جس کو اللہ روشنی نہ دے, فَمَا لَهُ مِن نُور, اسے کہیں اور سے چراغ نہیں مل سکتا کہ وہ اس کی روشنی میں سفر کرنا شروع کر دے. اس میں اقوام متحدہ پر بھی رد ہے, ٹھیک ہے نا. بعض لوگ سمجھتے ہیں یونائٹڈ نیشن ہمیں صحیح گائیڈ کرے گی, انسان کو انسانیت کا راستہ یونائٹڈ نیشن دکھائے گی. بعض کہتے ہیں امریکہ والے دکھائیں گے, بعض کہتے ہیں جاپان کے سائنسدان ایک نمبر ہوتے ہیں, ان سے پوچھو لائف کیسے گزارنی ہے. بعض کہتے ہیں یار برٹش نے بڑی ترقی کی ہے, برطانیہ نے, گوروں سے پوچھو لائف کیسے گزارنی ہے, صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت کا راستہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. جس کو اللہ نے گائیڈ نہ کیا ہو اس کے پاس من نور کے اندر تنوین بھی تاکید کے لیے, اس کا مطلب ذرا بھی روشنی نہیں ہے اس کے پاس, اور من بھی تاکید کے لیے, اس کا مطلب چراغ تو دور کی بات ہے, ایک جو چھوٹی سی روشنی جگنو کی روشنی ہوتی ہے نا وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے, اور تم ان سے پورے سرچنگ لائٹیں مانگ رہے ہو ان سے. صحیح ہے نا, تم ان سے وہ لائٹیں مانگ رہے ہو جو اسٹیڈیم میں لگی ہوتی ہیں رات کے وقت. تم یہ توقع کر کے بیٹھے ہو ہم ان کو فالو کریں گے, ان کے پاس صحیح ہدایت کا راستہ ہے, یہ ہمیں بتائیں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو تم ان سے اتنی توقعات لگا رہے ہو. اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس تو ماچس کی تیلی نہیں ہے, اندھیرے میں جلا کے تمہیں دکھا دیں ہے کیا یہ. کاش یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. ان کے پاس جو ہے وہ دنیا ہے, وہ موبائل اچھا بنا لیتے ہیں, لاؤڈ اسپیکر اچھا بنا لیتے ہیں, اور چاند پہ چلے جاتے ہیں, خلائی سیارے. انسان کو انسان بنانے کا راستہ ان کے پاس نہیں ہے. اگر کچھ ہے وہ بھی تم سے لیا انہوں نے, وہ بھی پیغمبروں کی تعلیمات ہیں ان کے پاس, جو پرانی تعلیمات مسخ ہو کے کچھ اس کے آثار باقی بچے ہوئے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا, جس کے لیے اللہ روشنی پیدا نہ کرے, فَمَا لَهُ النور ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا اس کے لیے روشنی نہیں ہے. فَمَا لَهُ نُورٌ ہوتا اس کا مطلب اس کے لیے سرے سے کوئی روشنی ہے ہی نہیں. فما لہو من نورین کا مطلب ہے سرے سے کوئی روشنی کا تصور ہی ممکن نہیں ہے.
اتنی سی بھی روشنی نہیں ہے جو جگنو کے پاس ہوتی ہے. تھوڑا بہت راستہ جگنو بھی دکھا دیتا ہے, ماچس کی تیلی جلا کے بھی تھوڑا سا سمجھ میں آ جاتا ہے یار ادھر ٹرن کرنا ہے, ادھر ٹرن نہیں کرنا. اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس یہ بھی نہیں ہے. اور ہم امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ گورا ہمیں بتائے گا کہ شادی ہم نے کس عمر میں کرنی ہے, بچے کتنے پیدا کرنے ہیں, اور زندگی کا مقصد کیا ہے. اور ہومو سیکس کو جیسے انہوں نے حلال کر دیا, لوگ اس پہ بھی انہی کے حوالے دیتے ہیں نا کہ اس میں برائی کیا ہے. اور خاندانی نظام کی ایسی کی, بولو بھائی, ایسی کی تیسی کر دی. بس جو چند چیزیں اخلاقیات ان کے ہاں ہیں اسی کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے, اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں تھینک یو سے بات کرنے کو وہ اچھا سمجھتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یار تھینک یو سے بات کرنا بہت ثواب ہے, کیونکہ گورا تھینک یو سے بات شروع کرتا ہے, تھینک یو پہ ختم کرتا ہے. تو ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے, مسکرا کے بات کرنی چاہیے. تھینک یو وینک یو شروع میں جتنے مرضی لگائیں, ہر تھینک یو پہ 10 نیکیاں ملیں گی آپ کو انشاءاللہ. نبی نے فرمایا کسی سے مسکرا کے بات کرنا کیا ہے, صدقہ ہے. تو مسکرانے میں تھینک یو بھی داخل ہے نا. مسکرانے کا مقصد تو تھینک یو کہنے سے حاصل ہو جاتا ہے, کائنڈلی کہنے سے حاصل ہو جاتا ہے. کائنڈلی آپ ذرا یہاں بیٹھ جائیں, ہمارے آگے دھکا دے گا وہ ادھر آؤ, تیرے کو پتہ نہیں کس کی جگہ ہے, وہ آئے گا تھوڑا کائنڈلی آپ. یہ تو اچھے اخلاق پر تو یہ تو قرآن بھی اپریشیٹ کرتا ہے اس کو. تو ہدایت میں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے. جب آپ جنگل میں کھڑے ہوتے ہو نا تو آپ کو روشنی چاہیے ہوتی ہے, اس لیے نہیں کہ یہ بتائے کہ آپ نے جانا کہاں ہے, یہ تو پہلے سے پتا ہوتا ہے جانا کہاں ہے. روشنی آپ کو راستہ دکھا دے گی کہ آپ نے جہاں جانا ہے اس کے لیے آپ کو اس سمت میں چلنا پڑے گا. لیکن جس کو جنگل میں یہی نہ پتا ہوگا جانا کہاں ہے, وہ کتنے اندھیروں میں ہوگا. اس کو تو ایسا چراغ چاہیے جو پہلے اس کو یہ بتائے کہ تو نے جانا کہاں ہے. وہ پہلے یہ بتائے, پھر یہ بتائے کہ یہاں جانے کا راستہ یہ ہے. تبھی اللہ نے کیا فرمایا, ان کے پاس سرے سے روشنی نہیں ہے. یعنی یہ والی روشنی جو ان کو یہ بتائے کہ تم نے جانا کہاں ہے, یہ والی بھی نہیں ہے. ان کو یہی نہیں پتا ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں. بہت مشکل ہے میرے بھائی بات سمجھا. دیکھو انسان کا جو لائف یہ تو ساری دنیا مانتی ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے. بس یہ بات کر کے بیان ختم کر رہا ہوں. ساری دنیا کو پتا ہے دنیا کیا ہے, یہ ٹریولنگ ہے ہماری, سفر کر رہے ہیں. مجھے ایک بات بتاؤ, جب بھی انسان سفر کرتا ہے تو منزل کا تعین پہلے ہوتا ہے نا, اس کو سوچ کے انسان ایک شیڈول بناتا ہے کہ آپ نے جانا ہے پشاور, پھر آپ کہیں گے یار جہاز میں جاؤں, بس میں جاؤں, ٹرین میں جاؤں. ٹرین میں جانا ہے تو راستے میں کتنا کھانا رکھنا ہے, رکھنا بھی ہے کہ نہیں رکھنا, کہاں کہاں اسٹیشن پہ گاڑی رکے گی, یہ سب چیزیں پہلے آپ کو پتا تو ہوگا. آپ گھر سے نکل گئے, اب آپ سوراب بورڈ پہ جا کے پوچھ رہے ہیں کون سی بس جائے گی, کس بس میں بیٹھوں. اگلا پوچھے گا آپ نے جانا کہاں ہے, کہہ رہے یہ چھوڑو, بس مجھے بتاؤ کس بس میں بیٹھوں. تو وہ کہے گا بھائی اگر بس ہی کو انجوائے کرنا ہے نا, آپ نے خود بس کے جھولے ہی مقصود ہیں, تو ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھ جاؤ آپ. تو چونکہ آپ کا مقصد ہی بس کے سفر کو انجوائے کرنا ہے, تو پھر آپ کو اس سے بحث کی کہ کوئٹہ جا رہی ہے یا پشاور والے کراچی آ رہے ہیں. ان دنوں میں جب کراچی کے حالات کیا چل رہے تھے, خراب. تو بس ہی اگر مقصود بنا لو گے تو پھر تو میرے بھائی پھر ایک الگ چیز ہے. تو گورے نے بس کو مقصود بنایا ہوا ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ اس بس میں سفر کرو جس کی سیٹیں اچھی ہوں اور ایئر کنڈیشن بس ہو. جا کہاں رہی ہے آپ کی زندگی, جا کس سمت میں رہی ہے, چھوڑو یار وہ تو مر جاؤ گے, ختم ہو جائے گا سب کچھ. سمت میں کیا ہوتا ہے. تو لہذا وہ کہتے ہیں پیسہ, جیسے سفر میں انسان کو سہولتیں چاہیے نا. ارے ٹرین میں آپ چڑھ کے بیٹھ گئے, پتہ نہیں جا کہاں رہی ہے, وہ آپ نے کہا چھوڑو جا کہاں رہی ہے. وہ آپ نے ٹکٹ چیکر پوچھ رہا ہے بھائی تجھے کہاں کا ٹکٹ لا کے دوں میں, تو نے تو ٹکٹ نہیں لیا, بتا دے میں تیرے لیے ارینج کر دیتا ہوں. تو جانا کہاں ہے, کہ چھوڑ یار جانا کہاں ہے, تو یہ بتا لسی ٹائم پہ ملے گی, چائے ٹائم پہ ملے گی, اے سی چل رہا ہے ٹرین کا. تو وہ کہے گا اس کا مقصد, تمہارا مقصد ہی سفر ہے, تم سفر ہی کو انجوائے کر رہے ہو, تو پھر جس میں بھی جاؤ جا کے بیٹھ جاؤ. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو پھر ایسے انسان کا کوئی نہ کوئی ویژن ہوتا ہے. اس انسان کا ویژن ہے انجوائے کرنا لائف کو, سفر کو انجوائے کرنا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. پھر یہ ویژنری لوگ نہیں ہوتے. تو انگریز کہاں سے ویژنری ہو گیا میرے بھائی, کہاں سے ویژنری ہو گیا؟ جو اسی سفر کو سب کچھ سمجھتا ہے, اس کا تو کوئی ویژن ہی نہیں ہے. جن چیزوں کو وہ ویژن بنا رہے وہ ویژن بنانے کے قابل نہیں ہے. سفر کبھی بھی خود مقصود نہیں ہوتا. اگر سفر میں آپ چیزوں کو مقصود بنا لو تو آپ سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. آپ ٹرین میں سے سفر کر رہے ہو کہ سیٹیں بہت اچھی ہیں, مزہ آ رہا ہے, جھولے مل رہے ہیں مجھے,
تو بچے تو یہ کام کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں, اور کبھی زندگی میں نہ کیا ہو تو بھی اچھا لگتا ہے کہ چلو یار ایک دفعہ ٹرین کا چکر بھی لگا لیتے ہیں, کہیں بھی جا رہی ہے بیٹھ جاؤ. جیسے وہ آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا, سنا ہے آپ نے؟ ہم بچپن میں اللہ معاف فرمائے ڈرامے دیکھا کرتے تھے, اس وقت بڑے سیدھے سیدھے ڈرامے آتے تھے. تو الیکشن کے دنوں میں ایک ڈرامہ آ رہا تھا, اکثر تو لوگ کہتے ہیں نا آئے گا بھائی آئے گا, اعظم خان آئے گا, جو بھی سیاسی لیڈر ہوتا ہے ان کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں نا, آئے گا بھائی آئے گا, فلانا آئے گا. تو دیکھا کچھ لوگ نعرے لگا رہے ہیں آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو ان سے پوچھا کہ یار یہ کیا؟ انہوں نے کہا یار ہماری کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے. دوسرا, اگر ہم جس کا نعرہ لگا رہے ہیں وہ آئے گا اور وہ نہیں آیا تو بعد میں کیا ہوگی؟ بے عزتی ہوگی. تو ہم نعرہ ایسا لگا رہے ہیں کہ کوئی بھی آئے تو ہم ہی جیتے ہوئے. ہم نے کہا تھا آئے گا بھائی آئے گا, کوئی نہ کوئی تو آئے گا. تو گورا کا لائف یہی ہے کہ جائیں گے بھائی جائیں گے, کہیں نہ کہیں تو جائیں گے. کہاں جائیں گے چھوڑو, یا کیا کرنا ہے, جائیں گے بھائی جائیں گے, کہیں نہ کہیں تو جائیں گے. جس کا کوئی ویژن نہیں ہوتا میرے بھائی, وہ سفر کو جب مقصود بناتا ہے تو جو چیزیں غیر مقصود تھیں ان کو وہ کیا بناتا ہے؟ مقصود. جو ضرورت تھی اس کو مقصد بنا لیتا ہے. سفر میں سیٹ آپ کی ضرورت ہے, آپ کا ہدف نہیں ہے. سفر میں پنکھا چل رہا ہو یہ آپ کی ضرورت ہے, آپ کا ہدف نہیں ہے. اخلاق سے آپ سے ایئر ہوسٹس بات کرے یہ آپ کی ضرورت ہے, یہ آپ کا ہدف نہیں ہے. اب آپ اسی کو پی آئی اے میں اس لیے سفر کر رہے ہو, نہیں پی آئی اے کی مثال نہیں بنے گی یہاں پہ, آپ اتحاد ایئر لائن میں اس لیے سفر کر رہے ہو کہ ایئر ہوسٹس کے اخلاق بہت اچھے ہیں. اب وہ دبئی جا رہی ہے بھائی, تو نے جانا کہاں ہے؟ تو نے لاہور جانا ہے, تو اخلاق کی وجہ سے اس میں چڑھ گیا. اس سے بہتر تھا WI میں بیٹھ جاتا, جہاں اخلاق کے علاوہ سب کچھ ملے گا, لیکن جہاں جا رہا ہے وہاں تجھے اتار دیتی ہو. تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے جو قرآن سمجھاتا ہے, پیغمبر سمجھاتے ہیں. دیکھو انگریز کتنی ترقی کر لے, لوگ بہت مرتے ہیں یار, اتنا کچھ کر لیا, مرے گا تو نہ, جائے گا تو مٹی میں. وہ سائنٹسٹ جس نے چاند پہ قدم رکھا, نیل آرم اسٹرانگ, وہ بھی کہاں ہیں آج کل؟ تو اس حقیقت سے کیوں آنکھیں چراتے ہو بھائی؟ اس دنیا کا انجام بھی مٹی, انسان ترقی جتنی بھی کر لے انجام مٹی ہے. تو یہ تو خدا پہ بہت بڑا الزام ہے کہ اتنا کچھ کر رہا ہے انسان, اس کا رزلٹ زیرو آ رہا ہے. یہ تو خدا پہ الزام ہے کہ پیدا کر کے بھائی ایسے ہی چھوڑ دیا جاؤ, مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاؤ, کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تو میرے اوپر الزام لگا رہے ہو تم لوگ کہ میں نے تمہیں کسی خاص ہدف کے لیے پیدا ہی نہیں کیا, بس پیدا کر کے چھوڑ دیا, لائف کو انجوائے کرو, مزے اڑاؤ, مر جاؤ, ختم. انسان میں جانوروں میں فرق ہے بھائی, جانور انسان کے لیے پیدا ہوئے ہیں, انسان کو کوئی بڑا ہدف دیا گیا ہے جو گورے کے پاس نہیں ہے. جب نہیں ہے تو وہ لائف اسٹائل, لائف گزارنی کہاں ہے, کس سمت میں چلنا ہے, یہ اس کے پاس وہ تعین کر ہی نہیں سکتا ہے. ہم چاند پہ پہنچنے کو کے خلاف نہیں ہیں, ہم اس تسخیر کائنات کے خلاف نہیں ہیں, لیکن تسخیر کائنات کا بھی ایک ہدف ہونا چاہیے, اس کا بھی ایک مقصد ہونا چاہیے. وہ الگ بات ہے مسلمان تو نہ وہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا, وہ کسی مقصد میں بھی نہیں ہے اب. لیکن قرآن تو بہرحال گائیڈ کر رہا ہے نا آپ کو, قرآن تو آپ کی آنکھیں کھول رہا ہے کہ یہ جو عقل پرستی ہے یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے. تو جب اس کے پاس بیچارے کے پاس ہدف ہی نہیں ہے, اور یہ گوروں نے خود اعتراف کیا ہے کہ آپ جب بھی زندگی کا ویژن بناتے ہیں, جب بھی آپ اپنی کوئی پلاننگ کرتے ہیں نا کہ میں نے لائف کیسے گزارنی ہے, تو ہمیشہ اس ہدف کو سامنے رکھ کے پلاننگ کی جاتی ہے. دیکھو ایک آدمی MBBS ڈاکٹر بن رہا ہے, ایک لڑکا, تو اپنے دن بھر کے ٹائم کو اسی حساب سے مینیج کرے گا نا کہ میرا ہدف کیا ہے, ڈاکٹر بننا ہے. اب وہ ٹائم بننا ڈاکٹر ہے, وہ روزانہ پلمبر کے پاس جا کے بیٹھتا ہے 2 گھنٹے. تو لوگ کہیں گے تو پہلے یہ طے تو کر, تو نے ڈاکٹر بننا ہے یا پلمبر بننا ہے. کہیں گے نا ڈاکٹر بننا ہے تو آپ کی ساری ایکٹیویٹیز پھر اسی حساب سے ہونا شروع ہو جائیں گی. اس میں کھانا بھی آئے گا, پینا بھی آئے گا, وہ ضرورت ہے آپ کی. بھائی آپ پلمبر بنو یا ڈاکٹر بنو, کھانا پراٹھے تو سب کھائیں گے اس میں. اب یہاں بھی یہی ہے میرے بھائی, ترقی تو سب نے کرنی ہے, تو انسان کی نیچر ہے, چاند پہ بھی جائے گا, خلاؤں کو بھی مسخر کرے گا, لیکن یہ ہدف تھوڑی ہے. خلائیں بھی مسخر ہوں گی, میڈیکل سائنس میں بھی ترقی کرے گا, یہ سب ہماری ضرورت ہے بھائی. دنیا میں رہنا ہے تو دنیا تو مادی اسباب کے بغیر چلتی نہیں ہے. یہ تو ہے کہ جب آپ ڈاکٹر بھی بننا چاہتے ہو تو بھوک کے ٹائم پہ کھانا تو آپ کو بھی کھانا پڑے گا. یہ تو بنیادی مادی ضرورتیں یہ ہر ایک کو پوری کرنی ہے. تو اس میں جب کھانا پڑے گا تو اس کے لوازمات میں سے ہے کہ بھی کھیتی باڑی بھی کرنی پڑے گی. جب کھیتی باڑی کرنی پڑے گی تو ایگریکلچر جو ہماری یونیورسٹیاں ہیں ان کو بھی بنانا پڑے گا تاکہ کم محنت میں زیادہ سے زیادہ گندم اگایا جا سکے. پھر جناب یہ ان شعبوں میں بھی آگے جانا پڑے گا. تو
تو یہ سارے اس کے لوازمات ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی ہمارا ہدف اور مقصد بولو نا نہیں ہے. یہ ساری ضرورتیں ہیں اور انگریز ان ضرورتوں کو علی وجہ الکمال پورا کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس ایک بہت بڑی گمراہی کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں دنیا میں آیا کیوں، اللہ نے خود انسان کو بنایا کیوں. اس کے ان کے پاس جواب نہیں ہے، ادھر ادھر کی فالتو قسم کی باتیں ہو گئے، ویسے ہی بنا دیا، اتفاق سے بن گئے. تو اتفاق سے تو نہیں ہو سکتا، یہ تو بے وقوفوں والی بات ہے. اتفاق سے 2 اینٹیں اوپر نیچے نہیں رکھی جا سکتی کروڑوں سال میں. آنکھ، کان، ناک، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی سب اپنی جگہ جا کے ڈاروین کے نظریے کے مطابق اتفاق سے بن کے پھیپھڑے بن کے انسان بن کے وجود میں آ گئے. یہ دنیا کا پاگل سے پاگل انسان بھی ایسی بات نہیں کر سکتا. آپ کو پھر اتنے بڑے سائنسدان کیوں کر رہے ہیں؟ خدا کو ڈکشنری سے نکالنے کے لیے کرنی پڑ رہی ہے ان کو یہ بات، کیونکہ خدا کو لائیں گے تو مذہب آئے گا، مذہب آئے گا تو پھر اسلام آئے گا، اسلام آئے گا تو مولوی آئیں گے. انگریز کہے گا، آئنسٹائن کہے گا یار مولانا لوگوں کی بات نہ سنوں، ہے بھائی. کیونکہ جب ایک چیز لاؤ گے نا تو پھر باقی چیزیں بھی خود بخود. جو سائنسدان خدا کا انکار کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ خدا کو مانو گے تو پھر سوال ہوگا خدا نے انسان کو بنایا ہے تو جو چیز خود سے بنتی ہے اس کا ویژن نہیں ہوتا، بنائی جاتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے. تو وہ مقصد کیا ہے؟ تو وہ مقصد تو خدا ہی بتائے گا، خدا کے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا. تو خدا کی پھر آسمانی کتابیں ہیں، تو آسمانی کتاب قرآن کے علاوہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. گھوم پھر کر پھر اسلام اور قرآن کے علاوہ کوئی آپشن بچتا ہی نہیں ہے خدا تک پہنچنے کا آپ کے پاس. اس ساری ٹینشن سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا خدا کو ڈکشنری سے نکال. دیکھو انسان جب دنیا میں آیا دنیا کی رنگ رلیوں میں گم ہو گیا ہے اور بھول گیا ہے کہ وہ آیا نہیں ہے بلکہ اسے بھیجا گیا ہے. ہم جب دنیا میں آتے ہیں یہاں بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ان نظر آنے والی چیزوں سے ہم متاثر ہوتے ہیں. میرا خیال ہے آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، بالکل صاف کلیئر آ رہی ہے آواز ہے؟ وہ دیکھو کہہ رہا نہیں آ رہی. آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا کیا بول رہے ہو بھائی جی. اچھا ٹیسٹ کیا تھا، پھر آ ہی رہی ہوگی. ہم جب دنیا میں آتے ہیں نا، پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں. اتنے لوگ دنیا میں آئے اور مارکیٹ سے گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. کافر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ صرف یہ دنیا کی زندگی ہے اور ہمیں زمانہ مارتا ہے اور زمانہ زندگی دیتا ہے، خود بخود یہ سب کچھ ہو رہا ہے. بھائی خود بخود یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو ابھی ہمارے دوست ہیں، ایک دوست ہیں میرے بہت قریب، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، سر پہ چوٹ لگی، تو ان کو اب خوشبوئیں جتنی بھی قسم کی خوشبو ہے نا ساری ایک خوشبو سنگھائی دیتی ہے. آپ ان کو گلاب سنگھائیں، عود سنگھائیں، 20 قسم کی خوشبوئیں سنگھائیں، وہ ان خوشبوؤں میں فرق محسوس نہیں کر سکتے. وجہ کیا ہے؟ دماغ میں جو سینسر لگے ہوئے تھے خوشبو میں فرق کرنے کے، وہ سینسر چوٹ لگنے سے خراب ہو گئے ہیں. آپ مجھے بتاؤ کیا خود بخود دماغ اپنے آپ کو ایسے ڈیولپ کر سکتا ہے، ایسے ڈیزائن کر سکتا ہے کہ ہزاروں خوشبوؤں کے درمیان وہ فرق کر سکے کہ یہ گلاب کی خوشبو ہے، یہ چنبیلی کی خوشبو ہے، یہ عود کی خوشبو ہے، یہ رات کی رانی ہے؟ یہ دماغ میں آٹومیٹیکلی خود بخود ایوالو ہو کے ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو سکتے ہیں کیا؟ اگر ہو سکتے ہیں تو بولو ہاں، نہیں ہو سکتے تو بولو نہیں. تو بولو نا بھائی نہیں. تو بولنا پڑے گا آپ کو میرے ساتھ بیان میں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے میرے بھائی کہ ہم خود بخود بنے. ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی ذات ہے جس نے اس کائنات کو اپنی طاقت اور قدرت سے بنایا. واللہ خلق کل دابۃ مما، ہر جاندار چیز کو اس نے پانی سے پیدا کیا. تبھی اس کائنات میں جہاں پانی ہے وہاں زندگی ہے، جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے. تبھی سائنسدان مریخ پہ پانی تلاش کرتے ہیں
کہ اگر وہاں پانی ہے تو شاید وہاں بھی زندگی کے کوئی آثار ہمیں نظر آ جائیں. جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے. اب ایک پانی مٹی کے ملاب سے اربہ ارب قسم کی چیزیں پیدا کر دیں خدا نے. ایسا کاریگر، دیکھو کاریگر کسے کہتے ہیں؟ 2 لکڑیاں آپ مجھے دو، میں جوڑ کے ایک میز بنا دوں گا. بس 4 پھٹے لگا دو، 1 پھٹا لگاؤں گا اور 4 پائے لگا دوں گا کیل سے. اس سے زیادہ میں میز کو ڈیکوریٹ کر سکتا ہوں؟ پھر وہی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، بولو نا نہیں. کیونکہ میں کاریگر نہیں ہوں، کارپینٹر نہیں ہوں. میں 2 لکڑیوں کو کیل سے جوڑ تو سکتا ہوں، بہت خوبصورت انداز سے جوڑ کے کوئی ڈیزائن نہیں بنا سکتا. کیا خیال ہے؟ ڈیزائن بنانے کے لیے عربی میں کہتے ہیں صناع، صانع. صناع کا لفظ کاریگر، جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کاریگر، فنکار، ماہر، آرکیٹیکٹ، ڈیزائنر، یہ ہونا ضروری ہے. ڈیزائن چیزوں کا خود بخود کبھی بھی نہیں بنتا. چیزیں آٹومیٹیکلی بن تو جاتی ہیں، آرگنائزڈ کبھی بھی نہیں ہوتی، ان میں ڈیزائن کبھی بھی وجود میں نہیں آتا. آپ مجھے ایک بات بتاؤ، ایک لکڑی پڑی ہوئی ہو، 2 لکڑیاں اس کے اوپر آ کے گر جائیں تو کیا خوبصورت میز وجود میں آ سکتی ہے؟ بولو نا. کھربہ کھرب سالوں میں بھی کوئی خوبصورت میز وجود میں نہیں آ سکتی. تو یہ کیسی بات ہے یار؟ ایسا دماغ اللہ نے بنا دیا، پانی سے ایسی چیزیں بنا دی. اسی پانی سے اس نے شیر بھی بنایا، اسی پانی سے اس نے بندر بھی بنائے، اسی پانی سے اس نے بن مانس بھی بنائے، اسی پانی مٹی گارے کے ملاب سے اس نے لومڑی بھی بنائی، اسی پانی مٹی گاری کے ملاب سے اس نے ہرن بھی. میں جو افریقہ کے جنگل میں جو چیزیں دیکھ کر آیا ہوں مارکیٹ میں، وہی آپ کے سامنے فی الحال لے کر آ رہا ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ اسی سے لیپرڈ بھی بنایا اس نے، اسی پانی مٹی گارے کے ملاب سے ہپو بھی بنایا اس نے، اسی سے ہائینا بھی بنا دیا اس نے. ان جانوروں میں فرق دیکھو، کسی کو بڑا غیرت والا بنا دیا، کسی جانور کو پرلے درجے کا بے شرم اور بے غیرت بنا دیا اس نے. ہے بھائی، کوئی ایگل ہے، شکرا ہے، شکار کر کے کھاتا ہے، کوئی گدھوں کی طرح مردار کھاتا ہے. یہ سارے پانی ہے جس کو اس رب نے مختلف ڈیزائنوں میں تبدیل کیا ہے. او بھائی، کارپینٹر تو صرف ایک لکڑی سے میز بناتا ہے. اس بنی ہوئی میز کو دیکھ کر ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ خود بخود بنی ہے. تو جس صناع نے، کاریگر نے پانی سے درخت بھی بنا دیے، جس کاریگر نے پانی سے آم خربوزے بنا دیے، جس کاریگر نے پانی مٹی کے ملاب سے شیر، ببر شیر بنا دیا، جس نے پانی مٹی کے ملاب سے انسان بنا دیا اور 20 قسم کی چیزیں بنا دی. اور ہر چیز میں جو پارٹس لگے ہوئے ہیں، جو چیزیں پارٹس لگے ہوئے ہیں نا، جو جن پارٹس سے مل کے چیزیں بنتی ہیں، ان میں ایک ایک پارٹ بتا رہا ہے کہ یہ خود سے نہیں بنے ہیں، یہ کسی نے بنایا ہے. اور بنانے والا تھوڑا ماہر نہیں ہے، بہت بڑا ماہر ہے وہ. انسان کی آنکھ کو دیکھو، ایسی آنکھ کھربوں سال میں خود بخود نہیں بن سکتی. انسان کی ناک کو دیکھو، اس میں سونگنے کے سینسر لگے ہوئے ہیں، یہ سونگ کے بتا دیتی ہے بدبو ہے، خوشبو ہے. خوشبو ہے تو چنبیلی کی خوشبو ہے، گلاب کی خوشبو ہے، عود کی خوشبو ہے، کس چیز کی خوشبو ہے، یا اسمیل ہے تو کس چیز کی بدبو ہے. اتنے سارے سینسر. زبان ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اس گوشت کے ٹکڑے پہ نمک ڈالو، فوراً ایسے سینسر لگے ہوئے ہیں، یہ دماغ کو میسج بھیجے گی نمک ہے بھائی، کھٹا ہے. آج میرے سامنے کسی نے تھوڑا سا میٹھا لا کے رکھا، میں سمجھا میٹھا ہے، حالانکہ وہ اچار تھا. مجھے تو یہاں کے اچاروں کی شکل معلوم نہیں ہے. کھانے کے بعد میں نے یوں کر کے تھوڑا سا اٹھایا، زبان پہ رکھا، میری زبان گوشت کا ٹکڑا ہے، گوشت کا ٹکڑا، کچھ بھی نہیں ہے. اندر کاٹ کے دیکھو گے کوئی اس میں آپ کو سم کارڈ نظر نہیں آئے گا، کوئی پاور کیبل نظر نہیں آئے گی، کوئی زیادہ سائنسدانی نظر نہیں آئے گی. لیکن میرے بھائی، اس زبان پہ جیسے ہی میں نے وہ حلوے کا اتنا سا پیس رکھا، میں حلوہ کھاتا نہیں ہوں، لیکن قدرت نے مجھے بتایا کہ آئندہ کبھی حلوے کے قریب مت پھٹکنا، نہیں کھانا. میں نے زبان پہ رکھا، ایک دم میری آنکھیں ایسے چپڑ گئی،
دماغ نے بتایا یہ میٹھا نہیں ہے, یہ کیا ہے, کھٹا ہے. یہ زبان میرے دماغ کو میسج بھیج رہی ہے, دماغ مجھے سمجھا رہا ہے, ہاتھ پیچھے کھینچ لے. پانی سے ایسی مشین خود بخود ڈیزائن نہیں ہو سکتی. وہ اچار خود بخود نہیں بن سکتا کھربوں سال میں بھی. تو اس اچار کو ٹریس کرنے والی زبان, وہ اچار کا بننا زیادہ پیچیدہ ہے یا اس اچار کو جب زبان پہ رکھا جائے تو یہ زبان جو چیک کر کے بتا رہی ہے کہ یہ کھٹا ہے, یہ زبان کا بننا زیادہ مشکل ہے. بولتے کیوں نہیں؟ زبان کا بننا زیادہ مشکل ہے. تو میرے بھائی جب اچار خود نہیں بن سکتا تو یہ زبان جو اچار سے زیادہ پیچیدہ مشین ہے یہ خود بخود کیسے بن گئی اور یہ حلق کے اندر فٹ کیسے ہو گئی؟ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے میرے بھائی ہم بنے نہیں ہیں, کوئی صناع ہے, کوئی کاریگر ہے. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء, اللہ نے اپنی تعریفیں خود قرآن میں کی ہیں. دیکھو ہم اپنی تعریفیں خود نہیں کرتے. اگر میں یہاں بیٹھ کے شیخیاں بھگارنا شروع کر دوں, میں ایسا, میں نے 4 کی ہوئی ہیں اور جناب تم لوگوں سے کم بختوں 2 بھی نہیں ہو رہی, ایسے میں تعریفیں کرنا شروع کر دوں تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ابے دوسرا تعریف کرے اچھا لگتا ہے, اپنے منہ میاں مٹھو بننا اچھا نہیں لگتا. ویسے باتوں باتوں میں کر بھی دیتا ہوں تعریف مثالوں میں. جب میرا کسی چیز کا کھانے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے بیان میں ساری وہ مثالیں آ رہی ہوتی ہیں. کبھی میں پیزے برگر کی مثال نہیں دیتا کھانے میں کہ مجھے پسند نہیں ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر میں اپنے منہ میاں مٹھو بنوں, میں ایسا میں ویسا, آپ کو غصہ آئے گا؟ بس کرو مولوی صاحب. کوئی دوسرا, کسی نے شاعر نے کہا ہے کہ ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں. اپنی محبوبہ سے کہہ رہا ہے ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں. آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا؟ خود ہی آئینے میں کھڑی ہو کے اپنے آپ کو دیکھتی رہتی ہے, میں اتنی کیوٹ, اتنی حسینہ, اور شرماتی رہتی ہے. کہہ رہے اس سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ کوئی دوسرا تعریف کرے تو بات بنتی ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. لیکن یہ کیا بات ہے؟ الحمد سے لے کے والناس تک اللہ خود اپنی تعریفیں کرتا ہے. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء, اللہ اپنی تخلیق بیان کرتا ہے. ان پہاڑوں کو دیکھو, انظروا الی ثمرہ اذا اثمر, اس انار کے بننے کے عمل کو دیکھو. زمین کو کھودو گے, مٹی, گارا اور پانی نظر آئے گا, نہ انار کا رنگ نظر آئے گا, نہ انار کا ذائقہ نظر آئے گا. تمہارا رب کچھ بھی نہیں, کوئی بڑے بڑے ٹیکنیشین نہیں ہے, کوئی بڑی فیکٹریاں نہیں ہے, کوئی ٹویوٹا کمپنی کی طرح 20 ہزاروں مزدور کام کر رہے ہو, بڑے بڑے سائنٹسٹ کام کر رہے ہو. نا 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 نا, صرف مٹی, گارے, پانی اور گوبر, 3 چیزیں ہیں. گوبر, مٹی, پانی, 3 چیزوں سے اللہ انار کا درخت بناتا ہے, اسی سے انار کا پھول بناتا ہے, اسی سے انار کے پھل بناتا ہے. اللہ فرماتے ہیں انظروا الی ثمرہ, جب یہ پھل بن کر تیار ہوتا ہے, اس پھل کے میٹیریل کو دیکھو, مٹی, گوبر, پانی, اور جو چیز مارکیٹ میں بن کے آتی ہے خدا تمہارے سامنے پیش کرتا ہے, وہ کیسا پھٹنے والا پھل. انار کا پھل جب بڑا ہوتا ہے نا, ایسے پھٹتا ہے اور ایسے اس میں سے رس ٹپکنا شروع ہوتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ آپ کو دیکھ کے مسکرا رہا ہے وہ. صحیح ہے نا, مسکراہٹ میں پھٹ پڑتا ہے وہ خوشی سے. تبھی جو نیلے پیلے ہوتے ہیں نا, لال ٹماٹر کی طرح, کہتے ہیں انار لگ رہا ہے شکل سے, دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے, تبھی لوگ اپنے بچوں کا نام انار گل رکھتے ہیں. صحیح ہے نا, انار کی طرح لال بچہ ہے ہمارا. صنع اللہ الذی, اللہ کہتے ہیں یہ کام نہیں ہے, یہ کاریگری ہے. اللہ اپنے کاموں کو کام نہیں کہتا, اللہ اپنے کاموں کو کیا کہتا ہے؟ کاریگری. کاریگری ہے یہ, اور یہ کاریگری دنیا میں آج تک کوئی کر کے نہیں دکھا سکا. کسی سائنٹسٹ کے پاس جاؤ, یار یہ مٹی ہے, یار یہ گوبر ہے, یہ پانی ہے, ملا کے انار بنا کے دکھا, وہ کہے گا کھربوں سال لیب میں گزر جائیں گے بھائی, میں اس سے انار نہیں بنا سکتا. ہمارا رب کیسے بناتا ہے؟ پہلے انار کا پودا, پھر درخت, پھر پھول, پھر اس پھول, ایک ایک مرحلہ اس میں عجیب سے عجیب ہے. پھر اس پھولوں پہ کچا پھل, پھر ہوتے ہوتے اتنا بڑا پھل, اور پھر جب آپ اس پھل کو کاٹتے ہو, تہ بتہ کیسے دانے تمیز سے, جاپانیوں کی طرح نا, جیسے لائن میں لگے ہوتے ہیں,
بدتمیزی سے کوئی وہ نہیں ہوتا, ایسے جھلیوں کے اندر پیک ہوتے ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انار کو بنایا, سیب کو بنایا, انگوروں کو بنایا, کتنے ڈفرینٹ ذائقے, مختلف الوانہ. اللہ کہتے ہیں ان کے رنگوں میں اختلاف کو دیکھو, ان کے ذائقوں میں اختلاف کو دیکھو. صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد, ایک پانی ہے